प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। What is the mirror formula? Mirror formula is relation between focal length of the mirror and distance of object and image from the mirror. So mirror formula is the relation between the focal length of the mirror and the distances of object and image from the mirror. So that is 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. ये mirror formula है, where f is the focal length of the mirror, v is the distance of the image from the mirror and u is the distance of the object from the mirror. अगर हम कहेंगे ये हमारे पास कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, let p is the pole, f is the focus and c is the center of curvature. अब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट हम कहाँ पर रख सकते हैं इन कनकेव मिरर। हमारे पास 6 पोजीशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के, यानी हम ऑब्जेक्ट को 6 प्लेसेस पे रख सकते हैं। नंबर 1 एट इन्फिनिटी, नंबर 2 बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 3 एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, नंबर 4 बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, नंबर 5 एट फोकस एंड नंबर 6 इज बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस। इतनी ये 6 पोजीशन है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को रखने की। मगर जो 5 केसेस है उस वक्त रियल इमेज बन जाती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, उस वक्त रियल इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस वक्त भी रियल इमेज बन जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस वक्त भी रियल इमेज बन जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, उस वक्त भी रियल इमेज बन जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, उस वक्त भी रियल इमेज बन जाएगी। इन 5 केसेस में हमें रियल इमेज बन जाती है। और एक केस ऐसा है, 6th केस, When object is placed between pole of the mirror and the focus, उस वक्त वर्चुअल इमेज बन जाती है। यानी हम कहेंगे यहाँ पर हमें 2 केसेस है। फिर एक में रियल इमेज बन जाती है जब वो 5 पोजीशन है, ऑब्जेक्ट को 5 पोजीशन पे रखेंगे, किसी भी 5 पोजीशन पे रखेंगे तो रियल इमेज बन जाएगी। और एक केस ऐसा है जब इनके बिटवीन फोकस और पोल के बिटवीन रखेंगे, उस वक्त वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो दोनों केसों को हम डिस्कस करेंगे और दोनों तरीकों से हम इस मिरर फार्मूला को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लेंगे रियल इमेज का। रियल इमेज, तो रियल इमेज कब बन जाती है? जैसे अभी मैंने कहा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, या एट फोकस। तो चलिए हम कहते हैं हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, इस वक्त भी हमें रियल इमेज ही बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, a real and inverted image is formed between the center of curvature and focus. तो ये भी हमने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से हम रे ऑफ लाइट कहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट हो गई इस मिरर पे, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से चली जाएगी? फोकस में से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, तो एक और रे आएगी। और ये जो AP बन गया हमारा, दिस इज द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको कहते हैं कि हम पोल से, मिरर से, या पोल ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो PA हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कहा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। सो U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मगर यहाँ हम साइन कन्वेंशन जरूरी लेनी है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, क्योंकि हम इस साइड जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है, तो -U, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये माइनस आएगा। और ये जो PC है, व्हाट इज PC? PC इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये भी माइनस आएगा एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन।
and distance between the focus and the pole of the mirror, that is called focal length. So PF جو ہے یہ focal length ہے, اور focal length ہم small f سے denote کرتے ہیں minus f. یہ بھی آئے گا as per new Cartesian sign conventions. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی کہا ابھی امیج ہمیں نہیں آئی تو امیج ڈسٹنس کو V سے ڈینوٹ کرتے ہیں. وہ آگے چل کے دیکھیں گے امیج کہاں پر بنے گی. امیج تو ان کے بٹوین ہی بنے گی، تو دیکھنا ہے کہاں پر بن جاتی ہے. تو ہم نے کہا اے بی کوئی آبجیکٹ ہمارے پاس ہے، ایک رے آف لائٹ آئی پیرلل ٹو پرنسپل ایکسس. تو یہ ہم جانتے ہیں رول نمبر 1، when a ray is parallel to the principal axis تو ریفلیکٹ ہو کے کہاں سے چلی جاتی ہے؟ تھرو دی فوکس. تو اب ہم ایک اور رے کہتے ہیں کہ اس سینٹر آف کرویچر سے نکل رہی ہے. تو جب سینٹر آف کرویچر سے کوئی رے نکلے گی اور مرر پہ انسیڈنٹ ہو جائے گی تو وہ ریفلیکٹ کہاں سے ہو جاتی ہے؟ سیم پاتھ سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے. یہ رول نمبر 3 تھا ہمارا کہ اگر کوئی رے آبجیکٹ سے آتی ہے اور پیرلل اس سینٹر آف کرویچر سے ہو کے گزرتی ہے تو مرر پہ انسیڈنٹ ہو جاتی ہے، تو ریفلیکٹ کہاں سے ہو جاتی ہے؟ سیم پاتھ میں. تو یہ انسیڈنٹ رے بھی ہے اور ریفلیکٹڈ رے بھی ہے. تو یہاں پر یہ ریفلیکٹڈ ریز میٹ ہو گئی تو یہاں پر ہمیں امیج بن جاتی ہے. ہم ایک اور رے ڈالتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں سے ایک اور رے آئی اور کہاں پر انسیڈنٹ ہو گئی؟ پول پہ. کہتے ہیں پول پہ یہ انسیڈنٹ ہو گئی. دین دس پرنسپل ایکسس ایکٹس ایز دی نارمل. تو یہ اینگل کیا بن جائے گا؟ یہ انسیڈنٹ رے ہے، دس از اے نارمل، دین دس از اینگل آف انسیڈنس. تو جو ریفلیکٹ ہو جائے گی رے وہ کس طرح ہو جائے گی؟ ہیئر اٹ اوبیز دا لا آف ریفلیکشن، یعنی وہ اس طرح ریفلیکٹ ہو جائے گی جیسا اینگل یہاں پر بن گئی انسیڈنٹ رے نے اس پرنسپل ایکسس کے ساتھ جو اینگل بنایا اینگل آف انسیڈنس، تو اینگل آف ریفلیکشن بھی اتنا ہی ہوگا، یعنی وہ ایسے ریفلیکٹ ہو جائے گی. یہ ہماری ریفلیکٹڈ رے ہوگی، یہاں سے جو آئے گی ریفلیکٹڈ رے، یہ فوکس ہے. تو یہاں پر جو اینگل بن جائے گا اینگل آر، دین اینگل آئی از اکول ٹو اینگل آر. یہ ہماری امیج بنی جہاں پر ریفلیکٹڈ ریز میٹ ہو گئی، اور یہ انورٹڈ امیج جو ریل امیج ہے. سو اے ڈیش بی ڈیش از دی امیج. تو اے ڈیش پی جو ہے، اے ڈیش پی جو ہے یا پی اے ڈیش ہم لکھیں گے کیونکہ ہم نے پی اے پی سی پی ایف یہاں پر لکھا ہے، تو یہاں پر بھی لکھیں گے پی اے ڈیش. تو پی اے ڈیش ہمارا مائنس وی ہوگا. وی از دی امیج ڈسٹینس فرام دی پول آف دی مرر. مگر یہ ایز پر نیو کارٹیزن سائن کنونشن یہ مائنس آئے گا. تو نیگیٹو کیسے ہم لے لیتے ہیں؟ دا ڈسٹینس میجرڈ ان دا ڈائریکشن آف incident ray of light are taken as positive and the distances measured in the direction opposite to the direction of the incident of light are taken as negative. یہ ہماری incident ray ہے اس ڈائریکشن میں، اور ہم distances always کہاں سے میجر کرنی چاہیے؟ distances can be measured from the pole of the mirror. تو پول سے ہم ڈسٹینس میجر کر رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹینس ہے یہ اپوزٹ آ رہا ہے، اپوزٹ ٹو دی ڈائریکشن آف دی انسیڈنٹ رے. تو یہ نیگیٹو آئے گا. تبھی ہم پی اے ڈیش جو لیا ہم نیگیٹو لیا، پی اے اس کو بھی نیگیٹو لیا، پی ایف اس کو بھی نیگیٹو لیا، پی سی اس کو بھی نیگیٹو لیا، بیکاز all the distances are measured from the pole of the mirror as per the new Cartesian sign conventions, and the distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, and the distances measured in the direction opposite to the direction of incident ray are taken as negative. کیونکہ یہ incident ray اس direction میں آ رہی ہے اور ہم یہاں سے measure کر رہے ہیں. distance are measured from the pole of the mirror. pole سے P سے F تک، یعنی اس کے اپوزٹ ہم آ رہے ہیں، P سے A ڈیش تک، P سے C تک، P سے A تک. تو P F, P A ڈیش، P C, P A, they are all opposite to the direction of the incidence of the light یا incident ray. تو تبھی یہ نیگیٹو آئی ایز پر نیو سائن کنونشن، ایز پر نیو کارٹیزن سائن کنونشنز.
تو اتنا تو یہ ہو گیا، یہ رے ڈائیگرام ہم نے بنائی. اب دیکھیے، اب ہمارے پاس یہاں پر ٹرائنگلز بن گئے، بہت سارے ٹرائنگلز بن گئے. چلیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے اے بی سی ٹرائنگل کی، اس ٹرائنگل کی، ٹرائنگل اے بی سی. اے بی سی، ان ٹرائنگل اے بی سی، ٹرائنگل اے بی سی کی بات اگر کہیں گے، اور اے ڈیش بی ڈیش سی، یعنی اس ٹرائنگل کی بات، ان دو ٹرائنگلز کی بات ذرا کیجیے آپ. دیکھیے یہ اینگل اور یہ اینگل ان میں ایکول ہے. دے آر کالڈ ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز. نمبر 1. نمبر 2، اس کا یہ رائٹ اینگل ہے اور اس کا یہ رائٹ اینگل ہے. سو دس اینگل اے از اکول ٹو اینگل اے ڈیش سے، یہ اینگل 1 ہے، یہ اینگل 2 ہے. اینگل 1 از اکول ٹو اینگل 2 ورٹیکلی اپوزٹ اینگلز. جب دو اینگلز ایکول ہوں گے، تھرڈ اینگل از آلویز اکول ٹو دی تھرڈ اینگل. یا دو اینگل سے بھی ہم ٹرائنگلوں کو سملر کر سکتے ہیں. دیٹ از نون ایز اے اے کورلری یا اے اے سملیرٹی، اینگل اینگل سملیرٹی. مگر جب دو ٹرائنگلز ایسے ہوں گے جن کے دو اینگلز ایکول ہوں گے، تھرڈ اینگل آلویز ایکول ہوں گے، تھرڈ اینگل از اکول ٹو تھرڈ اینگل، تو ٹرائنگل سملر ہو جاتی ہے. یہاں پر یہ اینگل ایکول ہے اور یہ اینگل ایکول ہے، یہ اور یہ ورٹیکلی اپوزٹ اینگل ہے، یہ اور اینگل ایچ 90 ہے. سو ٹرائنگلز آر سملر بائی اے اے similarity یا اے اے corollary. When triangles are similar, their corresponding sides are proportional. یہ already ہم نے 10th میں similar triangles میں پڑھا ہے. So therefore یہاں لکھیں گے since triangle ABC is similar, this is the symbol for the similarity to triangle A dash B dash C. A dash B dash C, triangle ABC, this triangle is similar to triangle A dash B dash C. When triangles are similar, their corresponding sides are proportional. اگر اس کا سائڈ ہم اے بی لیتے ہیں پہلے ٹرائنگل کا، ڈیوائڈیڈ بائی اس کا کورسپونڈنگ سائڈ کون آئے گا، اے ڈیش بی ڈیش از اکول ٹو، دے آر پروپورشنل، ریشو میں یہ ایکول ہوتے ہیں. اب اگر اس ٹرائنگل کا ہم اے سی لیتے ہیں تو اس ٹرائنگل کا کورسپونڈنگ سائڈ کون ہے، اے ڈیش سی. اب اگر اس ٹرائنگل کا بی سی لیتے ہیں، اس ٹرائنگل کا کون ہوگا، بی ڈیش سی. مگر وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے ایک یہ لیے ہائٹ آف آبجیکٹ اور ہائٹ آف امیج اور یہ ڈسٹینس ہے، جو اس پرنسپل ایکسیز پہ جو ڈسٹینس ہے، کیونکہ انہی کا ویلیو ہمیں معلوم ہے، پی اے کا، پی سی کا، پی ایف کا، پی اے ڈیش کا، انہی کے ویلیوز ہمیں معلوم ہے. اس لیے ہم یہی اس پرنسپل ایکسیز پہ جو ڈسٹینسز ہے وہ لیں گے. ان کے ہائیپوٹینیوز نہیں لیں گے، بیسز اور پرپینڈیکولرز لیں گے. تو یہ ایکویشن فرسٹ ہے. یہاں پر ہم نے دو ٹرائنگلوں کو سملر کر کے یہ بتایا کہ their ratios are their corresponding sides are proportional. ٹھیک ہے. اب ہم دوسری ٹرائنگل کی بات کریں گے. اگر ہم یہ ٹرائنگل لیں گے اے بی پی، نظر آ رہی ہے اے بی پی، بڑی ٹرائنگل، یہاں پر میں بناؤں اس طرح، پی یہاں ہے، اے یہاں ہے، بی یہاں ہے، اے بی پی. اور دوسری ٹرائنگل کون پھر لیں گے، وہ اے ڈیش بی ڈیش پی. ایسی یہ ٹرائنگل لینی چاہیے. دوسری ٹرائنگل اس طرح ہے، اے ڈیش بی ڈیش پی. یہ ٹرائنگل اے ڈیش بی ڈیش پی. ذرا ان میں کون کون اینگل ایکول ہے، پہلے ہی ہم نے کہا تھا، یہ اینگل آئی ہے، یہ اینگل آر ہے، اس کا اینگل آئی ہے اور اس کا اینگل آر ہے. اینگل آف انسیڈنس اینڈ اینگل آف ریفلیکشن دے آر ایکول. اور اس کا یہ اینگل 90 ہے، اس کا یہ اینگل 90 ہے، یعنی اس کا یہ اینگل 90 ہے، اس ٹرائنگل کا یہ اینگل 90 ہے. یہاں سے ہم لے سکتے ہیں 90 ڈگری اینگل، کیونکہ یہ پرپینڈیکولر ہے، یہاں سے بھی 90 بنائے گا، یہاں سے بھی یہ اینگل 90 ہے. تو ان دو ٹرائنگلز میں ہمیں دو اینگلز ایکول ہے. تھرڈ اینگل از آلویز دین ایکول ٹو تھرڈ اینگل. جب دو اینگلز ایکول ہوتے ہیں نا، تیسرا اینگل خود ایکول ہوتا ہے. سو دیز ٹو ٹرائنگلز آر آلسو سملر. آلسو triangle ABP is similar to triangle A dash B dash P. جیسے ابھی ہم نے یہ دو ٹرائنگل لی، اینگل I is equal to angle R and this angle A is equal to angle A dash each 90. یہاں پر اینگل A is equal to angle A dash each 90، یا اس طرح کہہ سکتے ہیں P A dash B dash is equal to angle B A P. ٹھیک ہے. اور یہ اینگل جو ہے، یہ اینگل آئی ہے، یہ اینگل آر ہے، they are also equal. So triangles are similar. When triangles are similar, their corresponding sides are proportional. So AB by A dash B dash
Therefore, AB by A dash B dash is equal to AP by A dash B dash, AP by A dash B dash. یہ اس کا ہائپوٹنیوس ہے, یہ اس کا ہائپوٹنیوس ہے. پھر ہم لکھ سکتے ہیں بی پی بائی بی ڈیش پی. یہ بیس ہے, یہ بیس ہے, یہ پرپینڈیکولر ہے, یہ پرپینڈیکولر ہے. تبھی ہم نے لکھا اے بی بائی اے ڈیش بی ڈیش, اے پی بائی اے ڈیش پی, اے ڈیش پی. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری سیکنڈ ایکویشن بن گئی. یہاں ہم نے دو ٹرائنگل لیے, ان کو سملر کیا. اینڈ ٹرائنگلز آر سملر, دیئر کورسپونڈنگ سائڈس آر پروپورشنل. آلریڈی ہم جانتے ہیں, پڑھا ہے سملر ٹرائنگلز میں. اب اگر ان دو ایکویشنز کو ہم کمپیئر کریں گے فرام فرسٹ اینڈ سیکنڈ, ذرا یہاں دیکھیں گے اے بی بائی اے ڈیش بی ڈیش, اے بی بائی اے ڈیش بی ڈیش, لیفٹ ہینڈ سائڈس آر equal, so their right hand sides are equal. We get AC by A dash C is equal to AP by A dash B. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نکلا, یہ سائڈ equal, so AC by A dash C is equal to AP by A dash B. اب ہم دیکھیں گے کن کن کے ویلیوز ہمیں پتا ہے. پی اے کا ویلیو ہمیں پتا ہے, پی سی کا, پی ایف کا, پی اے ڈیش کا, یعنی اے پی کا اور پی اے ڈیش کا. اے پی لکھیں گے یا پی اے لکھیں گے, ان کے ویلیوز ہمیں معلوم ہے. اے پی یا اے ڈیش پی, ان کے ویلیوز ہمیں پتا ہے, تو ان کو ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے. اب اے سی اور اے ڈیش سی کو, کیونکہ اے سی اور اے ڈیش سی یہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہے, ذرا ہم یہاں سے دیکھیں گے اے سی کیا ہوگا. اے سی یہ ہے, اگر ہم یہاں پول سے یہاں دیکھیں گے, میں ذرا یہاں پر الگ سے یہ بناؤں, اے یہاں سی ہے, یہاں پی ہے, کیونکہ مجھے پی اے چاہیے یا پی سی چاہیے, ایسے ہی چاہیے. مجھے اے سی ہے یہاں پہ, اے سی, اس کو میں لکھ سکتا ہوں پی اے مائنس پی سی. پی اے میں سے پی سی کو کاٹیں گے, دیٹ از اکول ٹو اے سی. تو اے سی کے بدلے پھر ہم لکھ سکتے ہیں پی اے مائنس پی سی, یا اے پی میں یہاں لکھ رہا ہوں, میں اے پی ہی لکھوں, اے پی مائنس پی سی ڈیوائڈیڈ بائی اے ڈیش سی. ذرا دیکھیں گے اب اے ڈیش سی کیا ہوگا. اے ڈیش سی, یہ اے ڈیش سی, یہ ڈسٹینس, یہ میں پورا پی تک لے لوں, یہاں اے ڈیش ہے, یہ سی ہے, سو اے ڈیش سی, اس کو لکھ سکتے ہیں پی سی مائنس اے ڈیش پی. اس پورے میں سے اے ڈیش پی کو کاٹیں گے تو وہاں سے ہمیں اے ڈیش سی آئے گا, تو اس کو لکھ سکتے ہیں پی سی مائنس اے ڈیش پی وچ از اکول ٹو اے پی بائی اے ڈیش پی. اب ذرا یہ ڈسٹینس سے دیکھیں گے یہ کن کن کے برابر ہے, تو دیکھیں میرا اے پی, اے پی, اے پی اٹ از مائنس یو, پہلے ہی لکھا تھا, اے پی لکھے یا پی اے لکھے, مائنس یو, سو اے پی از مائنس یو. یہاں ہم لکھیں گے یوزنگ نیو سائن کارٹیزن کنونشنز, یہاں پر ہم لیں گے, تو ان سے ہم ان کو سالو کریں گے یوزنگ نیو کارٹیزن سائن کنونشنز. تو ہمارا اے پی جو ہوگا اٹ از مائنس یو, پہلے ہی کیا تھا. پی سی جو ہمارا ہے, پی سی از مائنس آر, یہاں پر پہلے ہی ہم نے نکالا تھا. اور اے ڈیش پی جو ہے, اے ڈیش پی, اے ڈیش پی جو ہے وہ مائنس وی ہے. اے ڈیش پی یعنی امیج ڈسٹینس, دیٹ از مائنس وی. اے پی دیٹ از آبجیکٹ ڈسٹینس, اور ایز پر نیو سائن کارٹیزن کنونشنز یہ مائنس آئیں گے اپوزٹ ٹو دا ڈائریکشن آف انسیڈنٹ رے. تو ان کو یوز کریں گے, سے دس از تھرڈ, یوزنگ ان تھرڈ, ان کو تھرڈ میں یوز کریں گے ان ویلیوز کو. تو اے پی دیٹ از مائنس یو مائنس پی سی, پی سی از مائنس آر ڈیوائڈیڈ بائی پی سی, پی سی از مائنس آر مائنس اے ڈیش پی دیٹ از مائنس وی is equal to AP. AP is minus U divided by A dash P, that is minus V. Minus minus cancels. تو کیا آیا,
So it is minus u minus into minus plus r. So minus u plus r divided by minus r, minus into minus plus. So minus r plus v, minus r plus v is equal to minus minus cancels u by v by cross multiplication. V into minus u v plus v into r, vr is equal to minus r into u minus ur प्लस u into v uv. ठीक है, माइनस यू वी को वहाँ ले जाएंगे, इस यू आर को यहाँ लाएंगे तो यहाँ से है वी आर प्लस यू आर को यहाँ लाएंगे प्लस यू आर बन जाएगा, वहाँ से है यू वी, जब ये वहाँ चला जाएगा प्लस यू वी बन गया. So which implies that VR plus UR is equal to twice UV. UV plus UV twice UV. Now divide both sides by UVR. हम डिवाइड क्यों करें? देखिए यहाँ पर VR है, यहाँ पर UR है, यहाँ पर UV है, तो हमारे पास जो टोटल है UVR, इन तीनों को हम इसको भी UVR से डिवाइड करेंगे ताकि हम इनको इस पोजीशन में लाएंगे. तो हम डिवाइड करेंगे UVR से. सो VR डिवाइडेड बाय UVR, इस टर्म को भी प्लस UR को भी UVR से डिवाइड करेंगे और 2UV को भी UVR से. जरा देखें, VR cancels here, UR and UR cancels, UV and UV cancels. तो ऊपर क्या रहा, 1 by U implies that 1 by U plus यहाँ ऊपर आ 1 by V is equal to 2 by R. और ये रिलेशन भी हम ऑलरेडी जानते हैं, रिलेशन बिटवीन R and F, radius of curvature and focal length. Radius of curvature is equal to 2F. और किसके बराबर होता है, 2F के. F is equal to R by 2. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, therefore 1 by U plus 1 by V is equal to 2 by 2F. 2 by R के बदले 2F, 2 cancels, which implies that 1 by U V is equal to 1 by F. So this is the required mirror formula. तो ये मिरर फार्मूला हमारा है. तो हमने ये कब निकाला, कब डिराइव किया, जब हमने कौन सा केस लिया, कनकेव मिरर का, रियल इमेज का. जब हमने कार्बन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वहाँ पर रियल इमेज बनी. तो उस वक्त हमने इसको डिराइव करके हमने इस मिरर फार्मूले को डिराइव किया है, विच इज 1 बाई U plus 1 by V is equal to 1 by F. So the mirror formula is the relation between the focal length of the mirror and the distances of object and image from the mirror, from the pole of the mirror.